قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جو اتارا ہم نے آپ سے قرآن میں سے، شفاء و رحمت للمؤمنین، میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں نفع اٹھاتے ظالم لوگ اس سے مگر نقصان میں پڑنا۔ اب سمجھیں کہ اس سے پہلے جیسے ہم نے قرآن پاک کی ان آیات میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار نے جو سازشیں کی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ یہ آپ کو بچلائیں اور تاکہ نکالیں آپ کو اس زمین۔ تو کافروں کے شدائد کا، کافروں کے مشقت پہنچانے کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ رہنے دیں۔ اس کے لیے یہ بڑی بڑی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ یا آپ کو قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا آپ کو نکال دیں۔ ان کے سارے کفار کے اعمال کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نمازوں کا حکم دیا کہ آپ نماز قائم کریں، دن میں بھی نماز، رات میں بھی نماز، فجر میں بھی نماز، زوال کے بعد میں بھی نماز، غروب میں بھی نماز، اور اندھیری میں بھی نماز، اور بلکہ رات کو آپ تہجد بھی ادا فرمائیں۔ تو اس میں اللہ نے علاج بتلایا کہ کفار جو صدمات پہنچاتے ہیں، جو تکالیف پہنچاتے ہیں، ان کا ازالہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مشغول کریں۔ تو جب آدمی اللہ کی طرف مشغول ہو جاتا ہے تو ہر غم بھول جاتا ہے۔ دیکھو نا، ہم بہت گناہگار ہیں، قلیل العمل ہیں، ضعیف الایمان ہیں، اور صدیوں پیچھے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ لیکن آج بھی الحمدللہ آدمی جب کعبہ شریف میں آتا ہے، طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے، سب غم بھول جاتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کا عالم ہے، لیکن جو سب سے پہلے ایمان والے تھے ان کا کیا عالم؟ تو اس لیے علاج بتلایا گیا کہ آپ نماز پڑھیں۔
اور دوسرا پھر آپ کو ایک عظیم خوشخبری سے نوازا گیا کہ میرے محبوب یہ تو آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن تیرا رب تو تمہیں آسمانوں میں بھی مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکے میں بھی نہ رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور کو اتنا اونچا مرتبہ دیں گے کہ قیامت میں بھی مقام محمود جو ہے وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مزید خوشخبری کہ وہ خوشخبری جو ہے اس کا تعلق تو عالم آخرت سے ہے، لیکن ہم دنیا میں بھی کہ جس مکہ مکرمہ سے آپ کو یہ کفار نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، ہم ان کے دین کو رسوا کر دیں گے، ان کے آلہہ باطلہ کو مٹا ڈالیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے میں داخل ہوں گے اور لکڑی سے ان کے بتوں کو ماریں گے اور فرمائیں گے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ دو عظیم خوشخبریاں ملی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حالانکہ فتح مکہ جو ہے وہ تو دنیا میں ہے، اور مقام محمود کا ملنا جو ہے وہ آخرت میں ہے، تو اصولاً تو دنیا والی بات پہلے بتلائی جاتی اور آخرت کی بات جو ہے اس کی خبر بعد میں دی جاتی، کیونکہ انسان اس دنیا میں ہے، آخرت میں تو ابھی اللہ عالم اللہ جانتے ہیں کہ کب ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخرت والا مقام جو ہے اس کا تو ذکر پہلے فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، لیکن جو دنیا میں فتح مکہ کا ذکر ہے وہ بعد میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو اب جناب سمجھیں، علماء نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کامیابی، اصل شان تو ہے ہی آخرت کی، دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، آج آئے کل چلے گا۔ اصل بات تو اس کی ہے کہ جس کو اللہ آخرت میں مقام عطا فرمائے، اور آخرت کا مقام چونکہ اصل ہے اس لیے اس کا ذکر اللہ نے پہلے فرما دیا، اور دنیا میں کامیابی جو ہے وہ ایک عارضی کامیابی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، اگر آج کافروں کو شکست ہو گئی تو ہم نے بھی تو چلا جانا ہے، یا آج اگر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ان ظلم و ستم کرنے والوں نے بھی مٹ جانا ہے، تو یہ تو ایک عارضی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مقام محمود عطا فرمائیں کہ یغبط بہ الاولون والآخرون، کہ اول آخرین سب جو ہے وہ غبطہ کریں گے کہ کیسا مقام ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد اللہ پاک نے پھر ذکر فرمایا ہے اس دعا کا کہ میرے محبوب اگر آپ کو یہ مجبور بھی کر دیں اور آپ کو جانا بھی پڑے تو اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے قرآن کا ذکر، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ نماز کے ذکر میں بھی قرآن کا ذکر آیا کہ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، تو قرآن اور نماز کا چولی دامن کا ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نعمتیں عطا فرما دیں کہ نماز اور قرآن، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرا مدنی قرآن جو ہے یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی، لیکن کن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہ لائیں ان کے لیے تو خسارہ ہے، ان کے لیے تو وبال ہے، جیسے وہ انکار کرتے جائیں گے اس قدر عذاب کے مستحق ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں
اپنی کتاب میں اپنے کلام میں بڑی عظیم صفتیں بیان فرمائی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے ہم نے تو اس کو لوح محفوظ میں رکھا، اور رفیع شان اللہ کا قرآن ہے، اور اس کے بعد ایسا پاکیزہ ہے کہ جس کو کوئی نجس شیطان چھو نہیں سکتا ہے، اور اسی لیے حکم ہے کہ انسان بھی حالت نجاست میں قرآن کو نہ چھوئیں، کیونکہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی پڑھتے ہیں، پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اور پاک لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا میرا بدی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کا ہر کلمہ ہر پر قول سچا ہے، صادق ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہزاروں سال گزر گئے لیکن کافر آج تک اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو بھی نہیں جھٹلا سکے، ایک بات کو غلط کر دے کہ نہیں جناب یہ قرآن میں نعوذ باللہ غلط خبر ہے، سوال ہی کر، لیکن فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو ڈریں گے عمل کریں گے پڑھیں۔ اور کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب جنہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسی کتاب سنی ہے جو ہدایت کرتی ہے رشد کی طرف۔ اور کہیں فرماتے انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے قرآن کی کیسی شان بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک شان والا، ظاہراً بھی شان والا، باطناً بھی شان والا۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے خود بیان فرما دیا میرا محبوب ہم نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ اور اس کے بعد اب اس آیت میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ میرا محبوب جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے قرآن، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور قرآن کس شان سے اتارا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کوئی حملہ کر کے قرآن میں کوئی چیز بڑھا دے یا گھٹا دے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حفاظت ہے، قیامت تک قرآن محفوظ ہے، قیامت تک قرآن غیر محرف غیر مبدل، لا یزاد فیہ ولا ینقص، نہ قرآن میں کوئی حرف بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے تیری امت کے سینوں کو اپنے قرآن کے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں رہ سکتی، لیکن ایک اللہ کا قرآن ہے کہ جو سینوں میں بھی محفوظ ہے اور سفینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کے اترنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام جو امانت والا فرشتہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہاں فرماتی ہے شفا ہے اور رحمت ہے، کیا معنی؟ علماء نے فرمایا شفا کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں شرک کی بیماریاں ہیں، کفر کی بیماریاں ہیں،
تمہارے دل میں جو ریا کی بیماریاں ہیں، تمہارے دل میں جو بغض و اناد کی بیماریاں ہیں، تمہارے دلوں میں جو غیبت و نمیمت کے ڈیرے ہیں، سب کے نکالنے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں جو تزکیہ قلب ہوتا تھا وہ قرآن پڑھنے سے ہی ہوتا ہے۔ بس قرآن میں تلاوت کیا، قرآن میں غور کیا اور دل پاک ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو دلوں کے ماجنے میں، صفا کرنے میں اور دل کی بیماریوں کو دور کرنے میں ایک سب سے بڑی شفا جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے معجزات دیکھیں۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر ہے، کافر ہے، مکویز اس کا نام ہے، تو وہ بہت بڑا یعنی ڈاکٹروں میں ہیں جو لوگ ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی طور پہ جن کا ایک نام ہوتا ہے، ان ڈاکٹروں میں ہے۔ اس نے لکھا ہے اپنی بیان میں، اپنی حکایت میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹری میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، اور میں نے سنا کہ چین کے ملک میں ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ وہ صرف پانی سے علاج کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ چین جو ہے اس میں کئی علاج ہیں، ایک ایکوا پنکچر ہے، وہ سوئیاں لگاتے ہیں، اچھا جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، خوشبویات سے علاج کرتے ہیں، اور ایک علاج یہ ہے کہ پانی سے اور مساج سے۔ مساج کا معنی ہوتا ہے تدلیک، جسے آپ عربی میں کہتے ہیں، مالش، یہ سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کتابوں میں پڑھا، میں نے میگزینوں میں پڑھا کہ وہ صرف پانی سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ چلو یہ بھی ایک علم ہے، چین جا کے یہ بھی دیکھو، حاصل کرو، ایک علم تو ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سفر کیا اور ان کے مراکز میں گیا، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو جا کے ملا، اور انہوں نے مجھے اپنے مریض دکھائے کہ یہ دیکھو جی اس بیماری کا ہے، یہ اس بیماری کا ہے، یہ اس بیماری کا ہے، یہ اس بیماری کا ہے، اور وہاں وہ صرف کیا کریں، پانی کے ساتھ اس کو دھوئیں اور مالش بھی پانی، اور پانی ہی اسے پلائیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی نہیں بلکہ نیم گرم، جیسے ہم ہلکا گرم پانی جو ہے وہ اس کو باقاعدہ صبح سے شام تک 13، 14، 15 گلاس بڑے بڑے جو ہے وہ پانی کے پلاتے رہیں، اور جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پانی ڈالیں اور ان عضو کو دھوئیں، اور اس کے بعد ایسا ایسا ہلکے ہاتھ سے مساج۔ اور اس نے کہا میں نے دیکھا مریض ٹھیک ہو رہے، نہ گولی ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ دوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا بس ہمارے کتابوں میں، ہمارے طب میں ہزارہ سال پہلے سے یہ طریقہ چلا رہا ہے، تو ہم اسی طریقے پر صدیوں سے آباء و اجداد سے علاج کر رہے ہیں، اور ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب آدمی پانی پیتا ہے تو صاف بات ہے کہ پانی نکلے گا۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ کسی نالی میں، کسی پائپ میں اگر کوئی گندگی رکی ہوئی ہو اور پیچھے پریشر سے پانی چھوڑیں تو اس کو صاف کر کے نکل دے۔ انہوں نے کہا بے عینی ہی جب آدمی پانی پیتا ہے تو اس کے اندر جتنا گندگی ہے، اس کے معدے میں، اس کے مثانے میں، اس کے گردوں میں، تو ساری وہ گند جو ہے وہ پیشاب کے اور پخانے کے ذریعے سے پانی نکال دیتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جو دنیا بنائی ہے تو ساری کائنات میں ایک حصے پر تو خشکی ہے، زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، 3 حصے پانی ہے۔
سمندر ہیں، دریا ہیں، بڑے بڑے جھیلیں ہیں یا برف کے پہاڑ ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اگر اس پوری زمین کو تقسیم کیا جائے تو صرف 1/3 حصے پہ دنیا آباد ہے، باقی جو 3 حصے ہیں ان میں پانی ہی پانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کی طب یہ کہتی ہے، ہمارا کتابیں جو ہیں پرانی ان میں یہ آتا ہے کہ انسان کے بدن میں بھی اگر پانی غالب رہے گا تو انسان ٹھیک رہے گا، اور جب پانی کی کمی آئے گی بیماریاں آئیں گی۔ میں نے کہا جب یہ جو تم پانی کے ساتھ پھر یہ انہوں نے کہا جی وسعت جو ہے یہ حرکت ہے، تو اس سے وہ جگہیں، وہ ٹشو، وہ شرائین، وہ عروق، وہ عصبات جو کمزور ہو جاتے ہیں وہ حرکت سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ اس پر انہوں نے ایک دلیل دی کہ دیکھو نا لوہار جو ہوتے ہیں نا اس لوہے کو مارتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوگا اور عالم کا دماغ مضبوط ہوگا، کیوں وہ ہاتھ سے زیادہ کام لیتا ہے، وہ دماغ سے زیادہ کام لیتا ہے، اس کو چھوٹی سے چھوٹی بات یاد رہے گی۔ تو اس نے کہا جو عضو بیکار ہو جائے گا تو صاف بات ہے کہ اس کو زنگ لگے گا، جس عضو کو آپ بیکار کرتے پڑا ہے تو کیا ہوگا، یا زنگ لگے گا، دیمک لگے گی، گندا ہو جائے گا۔ اگر وہ حرکت میں رہے گا تو اللہ کی شان ہے کہ اس میں طاقت آئے گی۔ اس نے کہا میں نے پھر باقاعدہ علم پڑھا، ان کا طریقہ سیکھا، سب کچھ سیکھ کے میں جب اپنے ملک میں واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو مجھے حمام جانے کی ضرورت پیش آئی، میں جلدی سے حمام کیا، فارغ ہوا، باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور کبھی ہاتھ دھوتا ہے، کبھی کلی کرتا ہے، کبھی ناک میں پانی دیتا ہے، کبھی پھر چہرہ دھوتا ہے، کبھی سر پہ یوں کرتا ہے، کبھی ادھر پانی، کبھی پاؤں، کبھی انگلیوں میں یہ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ بھی وہاں سے علاج سیکھ کے آیا کیا؟ کیونکہ میں تازہ سیکھ کے آیا تھا۔ تو اس کو میں دیکھتا رہا، جب وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا بھائی کیا کر رہے تھے، آپ کو کوئی بیماری ہے؟ تو میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں وضو کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ بتا رہا ہے اللہ کے بندے یہ وضو ہے، عبادت سے پہلے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کو بتلایا کس نے ہے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے کہا اچھا تو محمد رسول اللہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اس نے کہا مجھے ملاؤ ضرور، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندے کیسے ملا؟ 1400 سال ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے 1400 سال پہلے سکھلائی تھی۔ انہوں نے کہا بالکل پہلے سکھلائی تھی، اور ہمارے قرآن میں موجود ہے کہ اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم من أيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين۔ قرآن میں موجود۔ تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں کھڑے کھڑے پھر اس اعتبار سے میں نے ریسرچ کی کہ اگر دنیا میں پھر کوئی سچا مذہب ہو سکتا ہے تو اسلام، کہ 1400 سال پہلے وہ اپنی امت کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے کیسے وہ وضو سکھلا گئے کہ ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر غرارے کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، پھر مرفقین تک اپنی کوہنیاں دھوئیں، پھر انگلیوں کا خلال کریں، مسے میں آگے ہاتھ لے جائیں، پھر پیچھے ہاتھ لے آئیں، پھر پاؤں دھوئیں اور اچھی طرح رگڑیں، مسلیں ان کو۔ تو جو آدمی اس پہ عمل کرے گا وہ سینکڑوں بیماریوں سے تو ویسے بچ جائے گا۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ قرآن جو ہے وہ ہر لحاظ سے شفا۔ آج پوری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں
کہ دل کے مریض کے لیے سب سے بہتر ایکسرسائز جو ہے وہ اللہ کی نماز. وہ نماز نہیں مانتے، وہ نماز کو عبادت نہیں مانتے، وہ اللہ کا فرض نہیں مانتے، وہ تو اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے نماز سے اور بڑی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اب آپ جیسے یہ گھٹنوں کی جیسے مجھے تکلیف ہے، اللہ ہر کسی کو شفا دے، مجھے بھی شفا دے، تو اس کا بھی اب ڈاکٹر اس بات پہ آ گئے ہیں کہ نماز جو ہے نا اس سے اس مرض کا اس سے بڑا علاج کوئی نہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ لمبا رکوع کریں اور رکوع کے بعد جو ہے آپ سیدھا کافی لمبا کھڑے ہوں، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا. اسی طرح جب آپ نماز میں جائیں تو فرمایا آپ کے ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہو، اتنا بلند ہو، اٹھے ہوئے ہو. اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ ظاہر میں بھی شفا ہے اور باطن میں بھی شفا ہے. اب دیکھا نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو انسان تلوار لے کے حضور اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے، قرآن سنتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے، فوراً انقلاب آ گئے. یعنی اللہ نے کیسے کایا پلٹ دی ہے کہ اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنتا ہے، اور وہ کوئی 2 4 5 بارے نہیں، 4 5 ایسے ہوئے گا بس آئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا بس مجھے جلدی بتاؤ. کتنے انسان تو چلو عقل والا ہے، شعور والا ہے، اللہ نے بڑا، جن تو بڑی خطرناک قوم ہے نا، جن جو ہیں اللہ معاف کریے ان کو دیکھ کے بندہ ڈر جائے. لیکن وہ بھی جب قرآن سنتے ہیں، صرف قرآن سنا ہے، کوئی دعوت نہیں، حضور نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب سلام پھیرا مسلمان ہو گئے، صرف مسلمان نہیں ہوئے، وہ تبلیغ کے لیے اسی وقت بسترے باندھے اور چل پڑے. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ. اسی وقت کام شروع ہو گیا. قرآن کہتے ہیں نا کہ جب آئے ہم قالوا انصتوا فلما قضی ولوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، کہ جب بات ختم ہوئی بس اپنی قوم کے لیے منذرین، ڈرانے والے بن کے، مبلغ بن کے، دائی بن کے چل پڑے. یہ نہیں کہ وہ گھر بیٹھ گئے. تو قرآن جو ہے ایک ایسی عظیم، اسی لیے علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، جیسے روس کا انقلاب آیا، فرانس کا انقلاب آیا، لیکن یہ سارے انقلابات جو تھے کوئی معاشی تھا کہ پیٹ کا جھگڑا تھا، کوئی اقتصادی، کوئی معاشی، کوئی سیاسی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن قرآن وہ انقلاب لایا کہ سر سے پاؤں تک انقلاب لایا، عقائد بدل ڈالے، اعمال بدل ڈالے، عادات بدل ڈالے، سیرت بدل ڈالی، صورت بدل ڈالی. یہ انقلاب صرف قرآن لایا. دیکھو نا، بڑے سے بڑا انقلاب ہے جی، سوشلزم اور سوشلزم اور کمیونزم اور سوشلزم اور کمیونسٹ اور فلاں اور کیا تھا. یہی تھا کہ اچھا جی یہ ساری اللہ کی زمین جو ہے سب کے لیے برابر ہے، ایک روٹی پکانے کا. اچھا وہ بھی حل نہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی حل نہ ہوا، غریب اور ذلیل ہوتا گیا. چند آدمی جو تھے اجارہ دار بن کے بیٹھ گئے. سرمایہ داری کا آیا دور، وہ جناب سرمایہ دار اور سرمایہ دار بنتا گیا، خون غریب کا چوستے گئے. اب آپ تجربہ کر لیں کیا بھی ہوگا ہر کسی نے آپ کے ملک میں، علاقوں میں نے تو کئی دیکھے ہیں نا کہ ہمارے بعض ہوتے ہیں نا غریب متوسط قسم کے ذمہ دار، ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ جی ہم ٹریکٹر جو ہے وہ بینک سے قرضے پر ترقیاتی بینک سے لے لیتے ہیں اور رعایت ہوتی ہے اور بڑا تھوڑا سا سود لگتا ہے اور قیمت اصل پہ مل جاتا ہے اور قیمت اصل مل جاتا ہے. جس غریب نے خریدا نا جی زمین بیچ کے جان چھڑوائی.
زمینیں بک گئی. کیونکہ قاعدہ ہے کہ بڑا آدمی بینک کو کھا جاتا ہے، غریب کو بینک کھا جاتا ہے. بڑے آدمی جو ہے نا وہ تو باقاعدہ ان کے پاس لیگل ایڈ کمیٹیاں ہوتی ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں اکاؤنٹ کے، اقتصادیات کے. وہ تو پلاننگ کرتے ہیں نا جی. 1 ارب 2 ارب کا منصوبہ بنائیں گے، اس سے قرضہ لیا اور بھاگو. کیا ہو گیا ہو جی؟ آگ لگ گئی ہو، فیل ہو گیا ہو، جھگڑا ہو گیا، نقصان ہو گیا، کیا کریں؟ وہ تو پہلے دن پروگرام ہی یہی ہوتا ہے کہ کھانا ہے، دینا تھوڑا ہے واپس. وہ تو پاگل ہے جو واپس کر دیں. اور دینے والے جو ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، زیادہ جانچ پڑتال وہ بھی نہیں کرتے. ہم مانگنے جائیں نا تو ہمیں 1 لاکھ بھی کوئی نہ دے، کہیں گے مولوی صاحب کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت، کوئی جائیداد دکھاؤ. ان کو تم دے دیتے ہو ارب روپے، اور جو جائیداد کے کاغذ ساتھ لگا رہے ہو، جب بکتی ہے 2 کروڑ کی بھی نہیں بکتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ صرف قرآن ہے کہ جو ایسا انقلاب لایا کہ جو مشرک تھے وہ مومن بن گئے، جو بیٹیوں کے قاتل تھے وہ بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے، جو شرابی اور زانی تھے وہ متقی بن گئے، جن کے چہرے سے وحشت ٹپکتی تھی وہاں نور برسنے لگ گیا. یہ انقلاب قرآن لایا. المبین. کہیں بت ہیں، کہیں شرک ہے، کہیں بتوں کے آگے جناب باقاعدہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کہیں زندہ بچیوں کو پکڑ کے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور ڈاکے ڈال کے لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے بہادری دکھائی جا رہی ہے، اور شراب کے مٹکے کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، ساری رات جام پہ جام لنڈھائے جا رہے ہیں، اور عورتیں ناچ رہی ہیں، منڈی لگی ہوئی ہے، لڑکیاں بک رہی ہیں. اس قوم میں میرا مدنی محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قوم میں اللہ کا نبی آیا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا انقلاب ہے کہ ان میں سے کیسے موتی نکالے کہ جو پہلے صرف عمر تھا وہ عمر ابن الخطاب الناطق بالحق والصواب، وہ اس مقام پہ پہنچا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے، جب بولتا ہے حق بولتا. ان میں پھر اللہ نے ابو بکر پیدا کیا، عمر پیدا کیا، عثمان پیدا کیا، علی پیدا کیا، عشرہ مبشرہ پیدا کیے، ابی ہریرہ جیسے حافظ الحدیث پیدا کیے، ابن عباس جیسے مفسر پیدا کیے، عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ پیدا کیے، عبداللہ ابن عمر جیسے متبع سنت پیدا کیے، حضرت علی جیسے شجاع پیدا کیے، خالد جیسے ابطال اسلام پیدا کی. انقلاب کون لے آیا؟ قرآن. جب حضور پاک نے صحابہ کو پڑھایا ہے کوئی اور کتاب تھی؟ صرف قرآن. پڑھانے والا محمد مصطفیٰ تھا، اور نصاب کیا تھا؟ اللہ کا قرآن. لیکن وہ پڑھایا اس طرح جاتا تھا تمہاری ہماری طرح طوطے کی طرح نہیں. جو حضور پڑھاتے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا، اور جو اس قرآن میں حکم ہوتا تھا صحابہ اس پہ فوراً عمل کر کے دکھلاتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کی ظاہری بھی اور باطنی بھی اصلاح کر. تو یاد رکھیں کہ جو قرآن یعنی اللہ رحمت فرمائے کہ اندر کی بیماریوں کی شفا بن سکتا ہے، تو جسم کی بیماری کون سی چیز ہے بھائی؟ جسمانی بیماری تو کوئی چیز ہی نہیں. اسی لیے صحابہ فاتحہ پڑھتے، دم کر دیتے، بیماری ختم. اسی لیے معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرتے، سارے بدن پہ پھیر دیتے، ہر شیطان کے شر سے محفوظ. آیت الکرسی پڑھتے، دم کر دیتے ہر سحر سے. سورۃ البقرہ پڑھتے، ہر شیطان بھاگ گیا، سحر ختم، جادو ختم، ہر چیز ختم. آج بھی یاد رکھو میرے محترم، قرآن وہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں وہی اثر ہے.
وہی برکات ہیں، وہی ثمرات ہیں، لیکن پڑھنے والی زبان پاک نہیں، ہماری زبانیں پلید ہیں، ہمارے اندر گندے ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کسی کپڑے کے اندر کوئی داغ لگا ہے، اوپر سے آپ لاکھ صابن ماریں تو کیا ہو جائے گا؟ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور تلاوت کے بعد اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا نعوذ باللہ، اللہ کے کلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں، قرآن تو قیامت تک محفوظ ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے قرآن سننے سے کافر کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب قرآن پہ عمل نہیں کرے گا تو فائدے کے بجائے نقصان۔ اور یہی وہ سبب ہے اصلی کہ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن لا یتجاوز حناجرہم، حضور نے فرمایا میں ایک وقت آئے گا ایسی قومیں بھی آئیں گی قرآن تو پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ قرآن پڑھیں گے اور ان کی ظاہری شکلیں دیکھو گے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، لیکن فرمایا ان کے اندر دل جو ہیں وہ بھیڑیوں کے دل ہوں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا قرآن پڑھنے والے قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن علم اٹھ جائے گا۔ اب دیکھیں اب علماء ڈھونڈے تو ایسے انگلیوں پہ، قاری ڈھونڈے ماشاءاللہ ہر مسجد میں 20 بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مطلب ہم نے جو قرآن اتارا اسی میں شفا ہے، یہی رحمت ہے، لیکن ایمان والے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ يقول تبارك وتعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں جو اللہ نے اتاری اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْقُرْآنُ، جیسے اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ کئی فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، اور کئی فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معه۔ اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں کہیں نور فرمایا، کہیں رحمت فرمایا، کہیں ذکر فرمایا، کہیں ذکرہ فرمایا، کہیں فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اللہ نے فرمایا میرا قرآن جو ہے یہ تو تذکرہ ہے، جو چاہے اس سے ہدایت پکڑے، راستہ پوچھے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہدایت پکڑنا چاہتا ہو، وہ ہدایت ڈھونڈنا چاہتا ہو۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول پاک تجھ پہ اپنی کتاب قرآن اتارا ہے، الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور یہ قرآن ایسا محفوظ ہے کہ کسی طرح سے آگے سے پیچھے سے کوئی اس پہ زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی حرف بڑھا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور یہ اس رب کا اتارا ہوا جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محامد کا حقدار بھی ہے،
فرمایا انہو شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن شفا بھی ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اے یذہب ما فی القلوب من امراض من شک و نفاق و شرک و زیغ و میل۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پہ عمل کرنا جو ہے، یہ دل کی بیماریاں جو ہیں، دل میں جو بیماری شک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، گمراہی کی بیماری ہے، کفر کی طرف میل کی بیماری ہے، ان سب کو دھو کے پاک کر دیتا ہے اللہ کا قرآن۔ فالقرآن یشفی من ذالک کلہ، اللہ کے قرآن پہ جب غور کرو گے، تدبر کرو گے، تلاوت کرو گے، قرآن پڑھو گے تو اللہ کا قرآن ان سب بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ آپ ترجمہ نہیں جانتے، آپ عجمی ہیں، عربی زبان نہیں سمجھتے، ان نے کہا تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کے ادب سے قرآن پڑھو اور ایک آیت کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، چند دن پڑھنے کے بعد اللہ کی شان ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن خود دل میں اتر کے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا رَحْمَةٌ، اور اللہ کا قرآن رحمت بھی ہے۔ یَحْصُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْحِکْمَةُ وَالْخَيْرِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ، کہ قرآن پڑھنے سے ایمان ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے دادائی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے خیر کی طلب بڑھتی ہے، اور قرآن پڑھنے سے خیر کی رغبت ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ شِفَاءً فِي حَقِّهِ وَرَحْمَةً، لیکن یہ قرآن پاک شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اس کے لیے جو ایمان لایا ہے، اور جس نے قرآن کی تصدیق کی ہے اور جس نے قرآن کی اتباع کی ہے، اس کے حق میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالظَّالِمُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، مگر وہ کافر جس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، فَلَا يَزِيدُ سِمَاعُ الْقُرْآنَ إِلَّا بُعْدًا وَكُفْرًا، مگر وہ جو قرآن سنے گا اور دور ہوتا جائے گا رحمت سے، اور دور ہوتا جائے گا ہدایت سے، اور دور ہوتا جائے گا اصلاح سے۔ تو قرآن ایمان والے کو نفع دیتا ہے، کفر والے کے لیے تو گھاٹا ہی گھاٹا، کیونکہ جب بھی آیات کا انکار کرے گا تو اور کفر بڑھتا چلا جائے گا۔ والآفت من الکافر لا من کل القرآن، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کو فائدہ جو نہیں ہوتا تو یہ کافر کی اپنی بدقسمتی ہے، قرآن کا تو کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے قرآن کو تو ھدی للناس، ساری مخلوق کے لیے ہدایت بنایا، لیکن جس نے اس نسخے کو عمل میں لے لیا، عمل کیا، اتباع کی، تصدیق کی، فائدہ اٹھا گئے۔ كقوله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، آپ فرما دیں گے جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید، اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر ہیں، جو قرآن پہ ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے تو کانوں میں بوجھ ہے، قرآن اندر بھی نہیں جاتا ہے، ان کو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دور سے کوئی پکارنے والا پکارے، معمولی والی آواز آئے سمجھ کچھ نہ آئے، ان کا تو یہ حال۔ وَأَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ إِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب قرآن کی صورت اترتی ہے صحابہ پوچھتے ہیں، مومن پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ اب جو مومن ہیں ان کا ایمان قرآن سن کے بڑھ جاتا ہے، وہ قرآن سے خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، کفر ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی تو اور برائی بڑھتی گئی، وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور اس حالت میں مر گئے کہ وہ کفر پہ تھے اور کفر پہ رہے۔ تو قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے ایمان، شرط یہ ہے اتباع،
شرط یہ ہے تصدیق، اور شرط یہ ہے کہ قرآن پہ عمل۔ آج بھی یقین کریں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجتماعی طور پہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور توبہ کرے اور قرآن پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لے، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں انقلاب آئے گا کہ پوری دنیا پہ اسلام غالب ہے۔ لیکن ہمیں دشمن نے ایسی گولیاں کھلا کے سلا دیا ہے کہ ہمارے دولت مند کے پاس وقت ہی نہیں ہے، بزنس میں، کاروبار میں، پارٹیوں میں، دعوتوں میں، دوروں میں اتنا مشغول ہے، اس کو تو یہ یاد ہی نہیں، کبھی 10 سال میں بھی قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے غریب کی زندگی اتنا تنگ کر دی گئی ہے کہ اسے کھانے کے لیے آٹا ہی نہیں ملتا، تو قرآن کب پڑھے گا؟ سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو لائن میں لگ کے 1 کلو آٹا لاتا ہے اور گھر میں پکاتا ہے بیچارہ، وہ کس وقت پڑے گا؟ اور درمیانی طبقہ جو ہے وہ جناب اپنی سفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی فراڈ کرتا ہے، کبھی دھوکے دیتا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن فیصلہ اکثریت پہ ہوتا ہے۔ جب اکثریت گمراہ ہو جائے تو پھر چند لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب پھر سب کو پکڑ لے۔ اس لیے آپ یعنی ہر آدمی جو اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر کے صرف اپنے محلے، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں محلے پہ غور کر لو کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں کتنے نمازی ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی شہر میں آپ رہتے ہیں تو آپ چلے جائیں جناب شام کو سینما پر، دیکھیں کہ وہاں ٹکٹ بلیک میں بک رہی ہے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، کرسیوں سے سر زخمی ہو رہے ہیں، ٹکٹ لینی ہے۔ مسجد میں جائیں، 1 صف 2 صف، بڑی مشکل۔ پھر کس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کو مانتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں۔ اب آپ تو ایسے حیران ہوتے ہیں کہ 20 لاکھ حاجی، بھائی 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہے دنیا میں، 20 لاکھ کیا نسبت بنے گی؟ 1% بنتا ہے۔ 1 ارب سے 20 لاکھ آ گیا، کیا ہو گیا؟ کدھر ہے؟ اچھا، ان 20 لاکھ میں تقریباً یوں سمجھو 10 لاکھ تو وہ ہے نا جو پکا حاجی ہے، 10 دفعہ آ چکا ہے پہلے، اس کے دل میں اللہ کے کعبے کی محبت ہے، وہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا یار اس دفعہ پھر بھی آج بھیجا۔ نئے تو آدھے بھی نہیں ہوتے، تو کیا ہمارا حال ہونا چاہیے؟ اسی لیے قرآن فرماتے ہیں بل آیات فی ذالک کثیرۃ، مفسر فرماتے ہیں اس میں قرآن پاک کی بڑی آیات مبارک ہیں۔ قال تعالی فی قولی ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین اذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، کہ مومن جب قرآن سنتا ہے، یاد بھی کرتا ہے، محفوظ بھی کرتا ہے، عمل کر کے نفع بھی اٹھاتا ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا ای لا ينتفع به، اور کافر ظالم جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، نفع نہیں اٹھاتا، نہ اس کو یاد کرتا ہے، نہ محفوظ کرتا ہے، نہ عمل کرتا ہے۔ فإن اللہ جعل هذا القرآن شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اللہ نے اس قرآن کو شفا بنایا، رحمت بنایا، لیکن مؤمنوں کے لیے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ پہلی رات دلہن جو ہے اگر میک اپ کرے یا سرخی لگائے یا نیل پالش لگائے، جو مرضی ہے لگائے، کوئی منع نہیں، اپنے خاوند کے لیے جو مرضی ہے لگائے، اس کو شریعت نے میک اپ سے تو منع نہیں کیا۔
شریعت نے، یاد رکھو، کبھی اسلام نے حکم نہیں دیا کہ عورت سنگار نہ کرے، عورت زیور نہ پہنے، عورت میک اپ نہ کرے، عورت بال نہ سنوارے، عورت اپنے جسم کا، بدن کا، ظاہری داخلی ہر لحاظ سے خیال نہ کرے. یہ تو غلط ہے. اسلام نے تو حکم دیا ہے کہ ہر عورت جو ہے اپنے خاوند کے گھر آنے سے پہلے بالکل تیار. باقی بات رہ گئی کہ میک اپ میں وہ چیزیں حرام ہیں جو حرام ہیں. بعض میک اپ ایسے ہیں جن میں خنزیر کی چربی ہے، وہ نہ استعمال کرو. بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے نیل پالش ہے کہ یہ تاہ جم جاتی ہے. جب تاہ جم جائے تو بعد میں غسل بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسی چیز لگائیں جس کی تاہ نہ جمتی ہو، جیسے مہندی کا رنگ ہے لیکن تاہ نہیں جمتی. اگر ناخنوں پہ مہندی لگی ہے مثلاً تو ایک رنگ ہوگا لیکن وہ کوئی تاہ نہیں بیٹھی، یعنی کوئی مادہ نہیں بیٹھے گا. نیل پالش تو باقاعدہ ایک چمٹ جاتا ہے نا، اوپر ایک مادہ آ جاتا ہے پلاسٹک کا، اس کے اندر پانی داخل ہی نہیں ہوتا. وہ تو پھر اس کو ہر وقت ریموو کرنا ہوگا اور بہت مشکل ہے. کون اتنا محنت کرے گا؟ باقی یاد رکھو، عورت کے لیے زیور پہننا، عورت کے لیے سنگار کرنا، عورت کے لیے غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، اپنے خاوند کی خوشی کے لیے تیار ہونا، تو حدیث میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی مجاہد سرحد پہ گھوڑا باندھ کے رات کو پہرا دیتا ہے کہ کوئی کافر حملہ نہ کرے. یہ بھی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیار ہو رہی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. صرف پہلی رات کی کیا ضرورت ہے؟ آخری رات تک میک اپ کرے، بوڑھاپے تک کرے. میری بچی امتحان دے رہی، اللہ سب کو کامیاب فرمائے، ہر مسلمانوں کی اولادوں کو کامیاب فرمائے. سورۃ الکہف جو ہے بڑی فضیلت والی، ویسے تو قرآن سارا فضیلت، لیکن احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پورے کی تلاوت کرے گا، قیامت میں اللہ اس کے آگے نور کھڑا کرے. اور اسی طرح یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے والا جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جاتا ہے. تو جب دجال کے فتنے سے بچ جائیں تو چھوٹے چھوٹے دجال کیا کریں گے؟ جو بڑے دجال کچھ نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اس کے بچونگڑے ہیں یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے. تو شرط یہ ہے کہ ایمان و اعتقاد سے پڑھے، یقین سے پڑھے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرے کہ بھی سورۃ الکہف میں کیا کیا واقعات ہیں، ان پہ کیسے عمل کرنا ہے. اسی طرح آیت الکرسی جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. اسی لیے بعض علماء نے روایات کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم جو ہے وہ بھی اس آیت میں موجود ہے. اور اسی طرح ایک احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں بھیجتے ہیں. نہیں آیا کہ ایک آدمی کے مکان میں رہتا ہوں، اس کی زمین بھی کاشت کرتا ہوں، اس کی آمدنی بھی خود کرتا ہوں، ابھی مالک زمین جو ہے پیسے مانگتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آپ کیا کہنا چاہتے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. مکان بھی اس کا ہے، وہ بھی تمہارے قبضے میں ہے، زمین بھی اس کی ہے، وہ بھی تمہارے قبضے میں ہے، اور کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مالک کو چھٹی، کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ مسئلہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ مالک کو فارغ کر دوں. مجھے نہیں سمجھ آیا وہ رہن مانگتا ہے کیا مانگتا ہے. جی کہ میں نے 1 مہینے کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنے کا ارادہ کیا ہے. اگر میں دوسرا عمرہ کرنا چاہوں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. افضل عبادت تو یہ ہے کہ جتنے دن مکہ میں رہیں آپ طواف زیادہ کریں، کیونکہ طواف جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو کسی جگہ میسر نہیں، اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں.
باقی عمرہ کرنا بھی منع نہیں ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، یا آپ طائف کے رستے میں سیل چلے جائیں، وہاں میقات ہے وہاں سے کریں، یا رابق سے پہلے جوہبہ میقات ہے وہاں چلے جائیں وہاں سے کریں، یا طریق لیز پہ یلملم میقات ہے وہاں سے جا کے جہاں سے مرضی آئے گا، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ایک بکری ہے جس کا وارث کوئی نہیں، تم جو ہو نیت خراب ہو گئی ہے نا، تمہیں کیا فکر ہے جی؟ نہیں ہے وارث، اللہ وارث۔ آخر 1 سال سے وہ چل رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے، کوئی تو کھلا رہا ہے نا اس کو۔ بہرحال اس کے مالک کو تلاش کرو، اگر مالک نہ ملے بکری ہے رہنے دو، ضروری ہے کسی پہ کر کے کھا جاؤ، پھر مالک کیا ڈھونڈے گا بیچارہ؟ پیٹ میں تو نہیں ڈھونڈے گا نا۔ ایسے تو ہو سکتا ہے نا کہ کبھی آ جائے وہ مالک، لیکن اگر بالکل یقین ہو کہ مالک نہیں آئے گا تو پھر صدقہ خیرات کرو، خود کیوں کھاؤ؟ جی ہمارے ملک میں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جنازے کے بعد ایک دائرہ بناتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر پیسے رکھتے ہیں اور 10 یا 20 بار ایک دوسرے کو بخش دیتے ہیں۔ یہ بالکل بدعات ہیں، بالکل منکرات ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بعض لوگوں نے اپنے پیٹ کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے، اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے میں ان مولویوں کا ہاتھ ہے کہ تم نماز پڑھو نہ پڑھو، ہم تمہیں بعد میں بخشوا لیں گے نا مرنے کے بعد، تم قرآن پہ عمل کرو نہ کرو، بس پیسے چھوڑ جانا ہمارے لیے کچھ، ہم قرآن پھیر کے 20 دفعہ تمہیں بخشوا دیں گے۔ وہ کیوں نماز پڑھیں؟ تو ان کے اس بربادی کا ذمہ دار یہ طبقہ ہے جو ان کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ بھی کبھی ہیلا صدقہ کے نام، اور کبھی جناب فدیہ کا نام، کبھی چلیسویں کا نام، کبھی جمعراتوں کا نام، کبھی اس کی سارا قیامت میں گناہ ان لوگوں کے ہوگا۔ بالکل بدعت ہے خالص۔ کہتے جی کہ بعض لوگ ہیں ذکر جہر سے کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے عزیز یاد رکھو، وہ علماء یا وہ صوفیاء کرام جنہوں نے یہ ذکر کے طریقے بتلائے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں دین تک پہنچانے کا سبب ہیں، ایک طریقہ علاج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کا فریکچر ہے، آپ کو پلسٹر لگانا پڑے گا، اور یہ پلسٹر آپ نے 1 مہینہ نہیں نکالنا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ ہلے گا تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح وہ جو ہے اللہ کے ذکر سے اس کے علاج کرتے ہوئے پھر اللہ کے راستے پہ لے آتے ہیں، اور پھر اتباع سنت کے مطابق اس کو چلاتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ شیخ اگر متبع سنت ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ ضرور تعلق رکھیں۔ اگر ایک آدمی صاحب زکوٰۃ ہے لیکن 3 یا 4 سال تک اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اب اکٹھی کر سکتے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے، ہر سال کا حساب کر کے اکٹھا کر کے دے دو، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آدمی طواف کے دوران حتیم کے باہر کے بجائے اندر سے چکر لگائے، طواف نہیں ہوگا، کیونکہ طواف کعبے کے باہر کرنا ہے، حتیم کا اندر جو ہے یہ تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو لہذا وہ تو پھر اندر پھر رہا ہے نا، کعبے کے باہر تو پھر ہی نہیں رہا، لہذا طواف نہیں ہوگا۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بیماری کی وجہ سے پیشاب کا قطرے نکل گئے، نماز چھوڑ دے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے قطرے اسی طرح گرتے رہتے ہیں، بند ہوتے ہی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کبھی ایسا ہو گیا، نماز چھوڑ دے، جائے کپڑا دھوئے، وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے۔
ایک ہے کہ مسلسل بیماری ہے، سلسل بول ہے، جتنا بیچارہ کوشش کرے وہ نہیں رکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے اپنا انڈر ویئر بدل لیا اور پھر نماز پڑھتا رہے، گرتے ہیں تو گر رہے ہیں، لیکن کپڑا ہوتا کہ اللہ کا گھر مسجد ناپاک نہ ہو۔ عصر کے بعد میں نے 4 طواف کیے، اب صرف 2 رکعت پڑھوں گا نہیں، ہر طواف کے لیے 2 رکعت، تو اب آپ 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھ کے پھر آپ کا طواف پورا ہوگا۔ کہتے یہ پاکستان سے میں آ رہا تھا تو بہت سارے دوستوں نے مجھے طواف کے لیے کہا تھا، تو آپ کا میں ایسا ایسا انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں، اللہ پاک ثواب دیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ایک دن میں سب کا کر لے آپ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو خدا کے نام سے نہ پکارو، اللہ جو ہے یہ تو اس میں جلالہ ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہو تو سبحان اللہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہم نے زوال کے اوقات یا عصر کے بعد نماز طواف کیا ہے تو اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2 رکعت نہ پڑھو، ہاں بالکل اس کا امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں، صرف اجازت دیتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، تمہاری مرضی ہے، جس فقہ پہ تم عمل کرتے اسی کے مطابق عمل کرو، کوئی بنا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا، احرام کراچی سے باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ سر بھی منڈانا ہے، لیکن بہرحال میں نے سر نہیں منڈایا، بغیر احرام اتار دیا، کئی دن ہو گئے۔ بہرحال میرے عزیز، جب تک بال نہیں کٹاؤ گے تم گویا اسی عمرے میں پھر رہے ہو، ابھی تک وہ پابندی تم پر لازم ہے، لہذا بال بھی کٹائیں، ایک دم ادا کریں، اور آئندہ جب عمرہ کریں، جیسے آج مسئلہ پوچھ رہے ہو، اگر پہلے پوچھ لیتے تو غلطی تو نہ ہوتی ہے۔ مشکل تو یہ ہے نا کہ ہم عمرہ تو کر لیتے ہیں، بعد میں کسی نے کہہ دیا ابھی تم نے یہ، اچھا چلو مولوی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے پوچھو، عمرے پہ جا رہے ہو پہلے کسی عالم کے پاس جا کے سمجھ لو کہ احرام کس کو کہتے ہیں، کیسے باندھنا ہے، مکے میں جانا ہے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، طواف کیسے ہوتا ہے، صفا کیسے ہوتی ہے، احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، 2 منٹ کی بات ہے، سمجھ کے آ جائیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی 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 ہوگی